نیوز سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سمیرہ قیوم۔ ناظرین، آج جس ہستی کے ساتھ میں موجود ہوں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلوچستان کی ایک جانی پہچانی ہستی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر شہناز صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک میم۔ میم میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بی این پی نے گورنمنٹ کے آگے 6 نکات جو رکھے تھے ان کے بارے میں پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کیا جواب آیا تھا؟ بیٹا دیکھیں، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ سردار اختر جان مینگل نے شمولیت کرنے کے ٹائم پہ کہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، انہوں نے اپنے 6 نکات دکھائے۔ یہ نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5۔ دیکھیں اس وقت حالات ایسے ہیں، اس میں سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو 6% کوٹا فیڈرل گورنمنٹ میں بلوچستان کے عوام کے لیے ہے، اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو سی پیک کے حوالے سے اور گوادر کے حوالے سے ایک لیجسلیشن کرنی تھی، اس کا بل پاس ہو چکا ہے، وہ انڈر پروسیس ہے۔ تیسرا بات یہ تھا کہ کیا نام ہے، ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام کیے جائیں۔ سب سے پہلا تو پوائنٹ مسنگ پرسن تھا۔ دیکھیں میں تو اس بات پہ پازیٹیو ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے خواہشات کے مطابق بہت سپیڈ سے کام نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ 2 سال اتنے عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اس 2 سال میں پھر بھی اب تو شاید 500 کے قریب مسنگ پرسنس آ گئے ہیں لیٹسٹ فگر، تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ 500 گھروں کو آباد کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، تو وہ بھی سردار صاحب کے کوششوں کی وجہ سے ہوا۔ دل تو کرتا ہے کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں سارے رہا ہو جائیں۔ اب چیزیں ظاہر ہے سائنٹیفک طریقے سے آپ دیکھیں، کوئی کام اتنا جلدی میں اور اتنے اس میں نہیں ہوتا۔ ہزاروں مسائل ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی، تو چیزیں آہستہ آہستہ چلتی رہیں۔ 2 سال میں انہوں نے ہمیں بڑے اس کے لیے سردار صاحب کو پیکج بھی دیا، اور مطلب یہ کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے ان میں بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، لیکن وہ تسلی بخش نہیں تھا۔ مطلب یہ کہیں کہ اچھا نہیں تھا۔ تبھی تو پھر سردار اختر نے جو ہے نا اپنا ان کے ساتھ الائنس وہ ختم کیا کہ بھئی آپ نے کیا ضرور کیا، لیکن بہت سلو ہے، اور اچھی طریقے سے کرنا۔ یہ ظاہر ہر ایک کی خواہش ہے، ایک پارٹی کا وہ ہوتے ہوئے میں یہ کہوں کہ مجھے اور اچھا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی خواہش کو ختم تو نہیں کر سکتے۔ اس کو سامنے رکھ کے سردار صاحب نے یہ کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ اتنا اچھا نہیں چل رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے جو ہے نا اپنا وہ ختم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اتنے سالوں میں ابھی اگر 72 سال کی ہسٹری لیں، کیا نام ہے، تھوڑے سے عرصے کے لیے مطلب یہ گورنمنٹ آتی رہی، نواب بگٹی کی، سردار اطالعہ مینگل کی، خود سردار اختر کو بھی 1.5 سال کی کوئی حکومت ملی تھی۔ اگر اس بیک گراؤنڈ کو سارے کو دیکھا جائے تو 2 سال میں جو اچیو، اگر ان کو سامنے رکھے تو 2 سال میں جو اچیو کیا تو اس کے کمپیریٹو اتنا برا وہ نہیں تھا۔ لیکن ظاہر ہے ایک پارٹی کا ڈیسیجن ہے، پارٹی کے جو سارے لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے ایک صرف لیڈر تو فیصلہ نہیں کرتا، وہ سمجھتے تھے سب لوگ مل کے کہ بھئی نہیں، ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم ان سے الائنس ختم کریں۔ میم آپ نے کرونا کے حوالے سے اسمبلی میں سوال اٹھایا تھا، تو اس کے جواب میں گورنمنٹ کی طرف سے کیا ایکشن آیا تھا جب اسٹارٹ ہوا تھا کرونا کا بلوچستان میں؟ دیکھیں میں نے بالکل باقاعدہ تقریر کی تھی۔ آپ دیکھیں ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں، ظاہر ہے ہم اسمبلی میں ہماری 4 سیٹیں ہیں، اور دوسرا وہاں پہ ہیلتھ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بلیو کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر، میں تو ایز اے ڈاکٹر بلیو کرتی ہوں کہ جب تک آپ گھڑی اپنے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، آپ کی بات کو کوئی نہیں سنے گا۔ بڑا کامن سا ایک وہ ہے، مثال ہے، بچہ جتنی دفعہ روئے گا اتنی دفعہ اس کو دودھ ملتا ہے۔ یہ ایک حقیقت کا وہ ہے، اور انسانی حقیقت کی زندگی میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں۔ آپ یہ سب کچھ ہوا ہے جبھی تو پھر یہ NDMA بنا، پھر فنڈ ملے، پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، ایون یہاں تک کہ آرمی چیف نے خود جو ہے وہ پروٹیکشن ایکوپمنٹس جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے لیے بھیجا۔ تو ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں وہ ساری چیزیں تھیں نا۔ اگر ہم چپ بیٹھے رہتے اور کچھ بھی بات نہیں کرتے تب تو بات نہیں بنتی ہے نا بیٹا۔ ہاں یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا کہ جیسے میں، ظاہر ہے رولز اور ریگولیشنز تو یہ کہ نیشنل اسمبلی میں جو ممبرز ہیں ان کے ہاتھ میں صرف یہ کہ لیجسلیشن کرنا، باقی کوئی چیز ان کی اتھارٹی نہیں ہے، نہ لوگوں کو نوکریاں دینا، نہ لوگوں کو جاب دینا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام کتنی باشعور ہے۔ وہ تو دیکھو میرے گھر کے اپنے جو ہے نا ملازم اور لوگ کہتے ہیں آپ اتنی بڑی چیز بن گئی ہیں، آپ ہمیں نوکری بھی دیں، آپ ہمیں یہ بھی دیں۔ وہ کسی کے خواہشات کے مطابق تو نہیں ہوتا۔ نیشنل اسمبلی میں ممبرز جو لوگ ہیں
ان کا کام ہے صرف قانون بنانا اور اس پہ دستخط کرنا. اس طرح کے میٹرز جو ہے پروونشل گورنمنٹ سالو کرتی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ ظاہر اپنا حقوق مانگنا. اب دیکھیں چمن روڈ کا باقاعدہ ہوا, سی پیک میں اتنی بہت ساری ہم سی پیک پہ بولتے رہتے ہیں, ہم یہ ڈبل روڈ کے لیے بولتے رہتے ہیں. میں اپنے ذاتی طور پہ کیا نام ہے شروع میں ہم نے کیا نام ہمارے بچوں کے ایچ ای سی کے اسکالرشپ تھے بالکل شروع کے 1-2 مہینے کے اندر 150 بچوں کو جو ہے نا میں نے ایڈمیشن دلوایا. جا کے ایچ ای سی والوں سے بات کی, اس میں پشتون بھی تھے, بلوچ بھی تھے, کیا نام ہے فاٹا والے بھی تھے. دیکھیے ہم چیزیں کرتے رہتے ہیں جتنا ہمارے وہاں پہ اپنے اس کیلیبر کے حوالے سے. اگر ہماری آج 50 وہاں سیٹیں ہوتی, میں نے تو یہ بھی بولا کہ بھائی ہم تو کبھی بھی ہماری سیٹیں اس سے زیادہ نہیں ہوں گی, ہماری پاپولیشن اتنی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہماری بات نہ سنیں. یہ بات تک بھی بولی ہے میں نے اوپنلی, اور میں اوپنلی بات کرتی ہوں, کہتی ہوں کہ بھئی ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم پڑھے لکھے. میں تو خاص طور پہ پڑھی لکھی اس لیے آئی ہوں کہ میں بلوچستان کی آواز اٹھاؤں, اور میں بولتی رہتی ہوں 10 دفعہ بولوں گی, 11ویں دفعہ سنیں گے. میم گورنمنٹ سے آپ نے منسٹری کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھو یہ تو اس کا جواب تو میں سردار صاحب کے پاس ہوگا کہ 4 سیٹیں تھیں, وہ ہمارے ٹرم کنڈیشنز کے حساب سے وہ پوری, اور وہ یہ کیا نام ہے اپنے سی سی ممبرز کا فیصلہ تھا کہ ہم نے ان سے دیکھیں منسٹری لیتے, ایک منسٹری لیتے نا. اب میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. چلیں بالفرض میں سمجھتی ہوں کہ انہوں کو ایگریکلچر والا منسٹری, تو وہ تھوڑا سا کام تھا نا. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کسی کو نوکری مل جاتی, کوئی پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا, کمپاؤنڈ یہ ایک پین ہے نا. لیکن سردار صاحب کا نظریہ یہ نہیں ہے, ان کا سارا نظریہ بلوچستان ہے. ایز اے جملہ جو ہے نا وہ حقوق لینے, ایک منسٹری لے کے کیا کرنی تھی. اگر مجھ سے کوئی پوچھے, میں ایز اے سی سی ممبر میں نے بھی ووٹ نہیں دیا کہ ہاں آپ منسٹری لیں, تو وہ منسٹری تو ایک کام ہے نا صرف ایگریکلچر. ادھر تو سردار صاحب ایز اے ہول جو انہوں نے ایم او یو سائن کیا تھا, جس کے اندر 12 پوائنٹ تھے, بڑے بڑے ڈیم تھے, یونیورسٹی تھی, کیا نام ہے لائبریریاں تھیں, 6% کوٹا جاب تھا, 6 پوائنٹس تھے. وہ دیکھیے کینوس پہ ایک وہ اس پہ کینوس پہ ایک منسٹری لے کے کیا کرنی تھی. ہم تو بڑے اس کے لیے گئے تھے, کیا نام ہے ہم اپنی سٹرگل دیکھیں. کل آپ میری جگہ یہاں پر ہوگی, آپ کی عمر 65 سال ہوگی, آپ یہ سوچو گے کہ واقعی اس پارٹی نے ایز اے جملہ بلوچستان کے لیے بات کی. دیکھیں یہ ہر ایک کا ویژن نہیں ہوتا. اب ہر ایک کا ویژن یہ نہیں ہوتا, کہتا اچھا چلو مجھے منسٹری مل گئی ہے, چلو 4 لوگوں کو نوکری ہو جائے گی, 4 میرے گروپ کے لوگ خوش ہو جائیں گے, کچھ کام ہو جائے گا. لیکن وہ ایک منسٹری سے کیا مسئلہ, بلوچستان کے مسائل ایک منسٹری سے حل نہیں ہونے تھے. وہ جملہ حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ہر چیز کے لیے ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے, سی پیک میں پراپر حصہ ہو, ہمارے ریسورسز میں پراپر حصہ ہو, جابس میں پراپر حصہ ہو. اور آپ دیکھو, آپ خود آپ پڑھی لکھی ہو, آپ کا نیوز سے آپ مجھے بتائیں, جب ہر سال بجٹ آتا ہے تو یہ ہمارا وزیر اعلیٰ کیا بولتا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے, بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے. پھر کہتا ہے جی 30,000 ہم جاب نکالیں گے, آخر میں پتہ چلتا ہے ایک جاب بھی نہیں ہے. یہ تو میں تو جب سے 40 سال سے ایز اے ریٹائرڈ پروفیسر میں تو یہ سنتی تھی, جیسے جون کا مہینہ آتا تھا جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا بھاگا اسلام آباد جاتا تھا کہ بھئی ہم لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جملے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ہو, آپ کے لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں, آپ کی حفاظت بھی ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی اچھا ہو. تو یہ سارے جملہ حقوق کہلاتے ہیں, جس کے لیے یہ پارٹی جو ہے نا پچھلے کتنے سالوں سے لگی ہوئی ہے. آخر کبھی تو مسئلے کا حل نکلے گا. میم میرا نیکسٹ کویشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ حکومت بلوچستان کے جو حالات چل رہے ہیں صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, جس بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ دیکھیں, حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان بلوچستان کے لیے کیا سوچ رہی ہے, ان کا کیا نظریہ ہے, یا انہوں نے کیا ایسے اقدامات کیے اتنے سالوں میں؟ دیکھو بیٹا, آپ اگر بلوچستان کہ میں اتنی ڈیٹیل میں بھی بلوچستان گورنمنٹ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں گی. میں نیشنل لیول پہ بیٹھی ہوئی ہوں, تو نیشنل لیول پہ جو بھی میرا کیلیبر ہے, یہ جو بھی میری بات ہے, ہم وہاں پر آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہیں. وہ تو آپ بھی خود میڈیا والے ہوں. اب ہم تو یہاں پر 10 سیٹیں ہماری اپوزیشن میں ہیں. اپوزیشن کے بہت اچھا کردار ہوتا ہے. دیکھیں اب اگر ہماری حکومت یہاں پر ہوتی تو شاید سچویشن اور ہوتی. اب ہمارے مطلب رجسٹ کرنے سے اور
पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पे अभी जो सारे ये 10 लोग हैं वो लगे हुए हैं अपने यहाँ देखिए हालात तो बलूचिस्तान के कभी भी ठीक नहीं होंगे जब तक के सही तरीके से प्रॉपर तरीके से फंड दिए जाएं और अथॉरिटी दी जाए। सबसे बड़ी बात ये है हमारे बलूचिस्तान लेवल पर बलूचिस्तान की सरकार को, जो मैं बाशऊर हूँ, 40 साल मैंने सर्विस की, हुकूमत ज़रूर होती है। आज ये सरदार कमाल हैं, इससे पहले मालिक साहब थे, इससे पहले भी थे। देखिए थोड़ा सा प्रोग्रेस होता है। हकीकत अगर एक स्कूल और बन गया, एक कॉलेज और बन गया, एक थोड़ा सा रोड बन गया, लेकिन जिस तरीके से गुर्बत है, जिस तरीके से अफलास है, जिस तरीके से बेरोज़गारी है, उस मिकदार में जो है ना वो ना पॉलिसीज़ बन रही हैं, ना उस मिकदार में पैसे मिलते हैं। सही बात है। अब किसका कसूर है? हमारे अपने यार, अब उस पाकिस्तान के कॉन्वेंट्स उसमें देखें तो हालात तो पाकिस्तान लेवल पे भी ठीक नहीं। सारा वक्त इतना अभी इस दौर में इतना हुआ है पिछले 3-4 साल से कि शुक्र है कौन सा दिन था बलूचिस्तान का, कौन सा शहर था जहाँ पे बम ब्लास्ट नहीं होता था। रोज़ आए दिन आपके डॉक्टर मरते थे, आपके वकील मरते थे, आपके सिपाही मरते हैं, आपके टीचर्स मरते हैं। यार थोड़ी सी तो ये इस मैम एक डॉक्टर और नेशनल असेंबली की मेंबर और एक माँ होने के नाते से आप इन तीनों शोबों को चला रही हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनको चलाना आसान है? आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कभी इंसान बीमार हो जाता है, कभी हालात कुछ हो जाते हैं, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखो बेटा, यू आर टू यंग, और मेरी तमाम उन जवान बच्चों के लिए ये मैसेज है। देखिए ज़िंदगी में कोई चीज़ बग़ैर तकलीफ़ के हासिल नहीं होती। आप ये कैसे देखिए ना, 24 घंटे हैं ना दिन में, 8 घंटे तो आपने हर हाल में सोना होता है, ठीक है। 8 घंटे के बाद आप निकालें 2 या 3 घंटे, 2 घंटे पर्सनल, यानी सुबह का खाना नाश्ता किया, दोपहर का खाना किया, फिर रात का खाना है, कपड़े हैं, नहाना धोना है, या आप निकालें। उसके बाद जितना भी टाइम बच जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि ज़रा आप इस प्रोफेशन को मैं इसलिए नहीं छोड़ सकती हूँ कि थोड़ा सा परेशानी होती है कि मेरा इतने 40 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक आम जो मरीज़ आता है, भले करे मुझे फ़ीस देता है, देखिए सेहत का नेमोल बदल कुछ नहीं हो सकता। आप गरीबी में एक खुश्क रोटी चाय खा सकती हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप बीमार हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि आप मरने वाले हैं या आपको बहुत सीरियस हो। तो इंसान खाने पीने के बगैर भी नहीं रह सकता और सेहत के बगैर भी नहीं रह सकता। तो यही तो बात है, मयाना रवि होनी चाहिए और हर काम को अपने। अब मैं ये तो मैं क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि आई एम 100% परफेक्ट इन माई नेशनल असेंबली, या 100% मैं परफेक्ट हूँ अपने क्या कहते हैं उसको प्रोफेशन में, या 100% मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छा संभाला है। लेकिन देखें हर चीज़ के लिए मयाना रवि और आप मतलब बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा तो कर रही हूँ ना। एक बहुत अच्छा होता है और एक अच्छा होता है। बच्चों को भी उसी तरह से। अब मेरे चारों बच्चे हाईली क्वालिफाइड हैं। ज़रूर मैंने उनको टाइम कम दिया होगा, शायद मैं भी, कि मैं अब इसकी मिसाल मैं फिर तारीफ़ की बात नहीं है कि मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट PhD करवाया। प्राइवेट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम निकाल के देख लें कि कितने लोगों ने प्राइवेट में PhD की है। बस मेरे वक्त की ज़रूरत थी, मैं अपना बच्चे के ऊपर ख़र्च करना चाह रही थी। मैंने अपना जितना कमाया, मैंने कहा नहीं, इसके पास एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि जो सोसाइटी में प्रेजेंटेबल हो। शायद मैं 4 घर नहीं बना सकी, घर मेरे पास एक ही है, लेकिन मैंने बच्चों को आला तालीम दी है। दूसरा बच्चा सर्जन बन रहा है, तीसरी बेटी मेरी गायनोकोलॉजिस्ट बन रही है, चौथा भी छोटा है, उसके पीछे लगी हुई है, उसको भी किसी मुकाम पे पहुंचाऊं। कमियां तो ज़रूर होती हैं, ये नहीं है कि 100%। आप कहते हो ना साइंटिफिकली, अगर आपसे देखें क्या नाम, एक फार्मूला निकलता है। फार्मूला निकलता ये है कि आपके इलेक्शन की बात है कि अगर 50% आपके वोट आते हैं तो आपको एक्सेप्ट किया जाता है। ये इंटरनेशनल वो है। अगर हम बताएं बिलफर्ज, मैं अपने मेडिकल पर कि मेरे से अगर 80% मरीज़ ठीक हो रहे हैं तो मैं तो इसी में खुश हूँ ना, कि भाई 20 में शायद मेरा इतना वश नहीं है। तो मैं हर काम को यही समझ कर कि साइंटिस्ट होने के नाते कि मैं समझती हूँ मैंने अपना इस पॉलिटिकल सिस्टम में 80% काम अच्छा कर रही हूँ, डॉक्टरी में इसी तरह कर रही हूँ, घर को भी इतना। 100% तो कोई चीज़ नहीं होती। और किसी लेवल पर कभी ज़िंदगी में भी आप ये अगर सोचें कि मेरा हर काम 100% हो, फिर आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं करेंगे। थैंक यू मैम।